بانی پی ٹی آئی کو آج ہی اسپتال منتقل کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم ملاقات۔ ذرائع نے بتایا سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی پر مشاورت کی گئی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کی مہلت ختم ہونے میں کچھ دیر باقی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس، وزیر اعظم اور تمام آئی جیز کی شرکت۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہا اپوزیشن سے بامقصد بات چیت کے لیے تیار ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اپوزیشن پر منحصر ہے وہ کب تک مذاکرات کی میز پر آتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا امید ہے آفر صرف زبانی حد تک نہیں ہوگی۔ اور اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان، مزید مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ اچھا آغاز ہوا ہے، پارلیمان میں مشترکہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور سونے چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 13,700 روپے مہنگا، قیمت 4,71,936 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $137 اضافے سے 4,495 ڈالر کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 369 روپے اضافے کے ساتھ 7,169 روپے ہو گئی۔ بہت اچھی بات ہے وزیر اعظم کا، میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں۔ میں وزیر اعظم سے یہ بھی کہوں گا کہ اس مرتبہ اس کو پیشکش کے حد تک نہ رکھے، آپ آگے بڑھیں اور اس پہ کوئی عملی اقدامات کریں تاکہ جو سیاسی مسائل ہے اس کا ہم سیاسی حل ڈھونڈیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا امید ہے آفر صرف زبانی حد تک نہیں ہوگی، عملی اقدامات بھی ہوں گے۔ ماضی میں حکومت کی پیشکش صرف مذاکرات کی حد تک رہی، یہ وقت ہے کہ مذاکرات ہوں اور سیاسی مسائل کا کوئی سیاسی حل نکلے۔ پاکستان کو بہتر سمت میں لے جانے کی ضرورت ہے، مل کر پاکستان کے دفاع، معیشت اور جمہوریت کو مضبوط کریں۔ اس وقت جتنی بھی ارینجمنٹ ہیں وہ صرف بانی کی صحت سے متعلق ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقل کیا جائے گا یا نہیں، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کی مہلت ختم ہونے میں کچھ دیر باقی۔ پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی تیاری کر لی۔ وکیل خالد یوسف بانی کے دستخط کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے۔ کہا وکالت نامے پر دستخط نہیں ہو سکے، جیل انتظامیہ کے انکار کے باوجود توہین عدالت کی کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل نہیں کیا جاتا تو کل توہین عدالت کی درخواست دیں گے۔ حکومت ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کرے، عدالتی حکم پر عمل درآمد کرے۔ اعظم نذیر طارڑ صاحب، ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، سپریم کورٹ کی منتقل کر دیں گے آج رات 12 سے پہلے؟ 12 بجے تک ہے نا جی، تو آپ نے بالکل 12 کے قریب جا کے کرنا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہے ہیں چیزیں جو بھی اس طرح سے ہوتی ہیں۔ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ آج ہو جائیں گے شفٹ؟ ابھی ٹائم ہے نا جی، دیکھیں۔ کیا بانی کو آج رات 12 بجے سے پہلے اسپتال منتقل کر دیا جائے گا؟ صحافی کا وزیر قانون سے سوال، جواب دیا ابھی 12 بجے تک وقت ہے نا۔ بانی کے اسپتال منتقلی اسلام آباد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری کا کہنا ہے بانی نے علاج کے لیے اسپتال یا بیرون ملک جانا ہے تو تعاون کریں گے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس پر من و عن عمل کریں گے۔ نظر ثانی درخواست میں سپریم کورٹ سے رائے مانگی ہے، کیا یہ فیصلہ صرف ایک قیدی یا سب کے لیے ہے؟ حکومت میں کی بھی جو جمہوری لوگ ہیں وہ سمجھ رہے کہ عدالت کے فیصلوں کو ماننا چاہیے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو شاید مسئلہ ہے اور مریم نواز صاحب نہیں چاہتی۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی میں مریم نواز رکاوٹ ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کا الزام، کہا سننے میں آ رہا ہے انہیں اس فیصلے سے مسئلہ ہے، موجودہ حکومت نے عوام اور عدالتی فیصلوں کو بے توقیر کر دیا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف حکومت کی نظر ثانی کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست پر گزشتہ روز اعتراض عائد کیے گئے۔ نظر ثانی درخواست کے ساتھ پیپر بکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض لگایا گیا۔
बानी पीटीआई के इलाज के मामले को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता था। हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा, बाद में नजरसानी में जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा वजीर आजम को उनकी टीम दुरुस्त मालूमात दिया करे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है बानी पीटीआई से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील तरीकाकार के मुताबिक है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मेरे बस में होता तो बानी पीटीआई का इलाज हो चुका होता। नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम और चीफ जस्टिस को खत, सियासी कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। बानी पीटीआई की फौरी अस्पताल मुंतकिली समेत 5 अहम मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमत, अपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी डायलॉग शुरू करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम का बिल मंजूर। दोनों बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश किए गए। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जीबी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के दौरान मामलात में तलखी आई। बिलावल साहब थोड़ा देखें कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्हें बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी, खासतौर पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मुताल्लिक़। इंतखाबी माहौल में ताल्लुकात में तलखी आना हैरान कुन बात नहीं। बिलावल भुट्टो को दुरुस्त मालूमात नहीं दी जा रही। जब वो हमारा मौक़िफ़ सुनेंगे तो उनकी राय तब्दील हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मफाहमत की कोशिशों को कोई नाकाम नहीं बना सकता। बिलावल अपने आसपास लोगों को देखें, जेल में बीमार कैदी का इलाज जेल के अस्पताल में ही होता है। ऐसा ना हो तो फिर 500 और कैदियों की दरख्वास्तें आ जाएंगी। बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत का अपील में जाना संगीन गलती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं अदालती हुक्म को चैलेंज करना इंतहाई मायूस कुन है। इंसानी जिंदगी और सेहत को सियासी तरजीहात पर फौकियत होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने मजीद कहा रावलपिंडी में तबाहकुन बारिश से मुतासरा तमाम अफराद के लिए दुआगो हैं। इंसानी जिंदगियों की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। सियासी मकासद के लिए ऐसे कुदरती आफात को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौमी मीडिया रावलपिंडी में तबाही के तनासुब को मुकम्मल नजरअंदाज कर रहा है। माजी में कराची की चंद घंटे की बारिश पर मीडिया कवरेज देता था। हर मुतासरा जिंदगी तवज्जो, हमदर्दी और ताउन की मुस्तहिक है। वो वाहिद सूबा है जो टेक्नोलॉजी में न सिर्फ लीड ले रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है। डिजिटल इकोसिस्टम है पंजाब के अंदर। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन, आरपीओज हों, डीपीओज हों, पुलिस हो, कोई भी हो, सारे डिजिटल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है। हमें जब तक यकीन न आ जाए हर शहरी महफूज है, नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सैलाब आ जाए तो मेरा कोई वजीर एक दूसरे से नहीं लड़ता। बारिश के बाद पानी जब नहीं निकले कोई वजीर घर नहीं जाता। बाकी सूबों का तो कोई हाल नहीं। इस साल गुजरात में रिकॉर्ड बारिश हुई, कहीं पानी जमा नहीं हुआ। मैं इसको सेटलमेंट समझता हूँ। इसके अंदर खान साहब का ज़ाती रोल है। इसको उन्होंने खुद कंडक्ट किया। सेहरा है वो खुद खान साहब के और उन लोगों के सारा है जिन्होंने इसको मैनेज किया। फुटबॉल टीम को जो हुकूमत की थी ना, उसको येलो कार्ड दिखाया गया। अब उन्हें रेड का वेट करना चाहिए। हुकूमत की फुटबॉल टीम को येलो कार्ड दिखा दिया गया, अब उन्हें रेड कार्ड का इंतजार करना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं बानी पीटीआई की सेटलमेंट में उनका जाती किरदार है। पहले भी कहा था बानी पीटीआई डायलॉग करेंगे, डील नहीं। हुकूमत हाइब्रिड के नाम पर अपना इस्तेहसाल इदारों पर डाल देती थी। अवाम और एस्टेब्लिशमेंट में जो फासला या टकराव हुकूमत ने बनाया था कम होना शुरू हो जाएगा। अवाम और एस्टेब्लिशमेंट को करीब आते देखकर हाइब्रिड हुक्मरान शोर मचाने लगते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। असद हसन अल शेबानी की वफ़द के हमरा वज़ारत तिजारत आमद। दो तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक।
کراچی میں کینسر کی مریض بچی ٹریفک جام میں پھنس گئی. عیسیٰ نگری کے پاس گاڑیوں کی طویل قطاریں. ننھی بچی کو اہل خانہ چیک اپ کرانے اسپتال لے کر جا رہے ہیں. احتجاج کے باعث عیسیٰ نگری، غریب آباد، حسن اسکوائر، فلائی اوور اور آس پاس کی سڑکوں پر مسافر رل گئے. ہر لیٹر پر آپ کو 80-90 روپے ایک ایسے ٹیکس میں دینا پڑتا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. جب ان سے اپنے اہداف پورے نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک ایسا بھتہ ٹیکس، ایک جگہ ٹیکس لگا دیا ہے جو ہر عام آدمی کو متاثر کر رہا ہے. پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہمارے پاس اسلام آباد جانے کا آپشن موجود ہے. لیوی کی صورت میں جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. لیوی لگانے کا مقصد پیٹرولیم مصنوعات کی لاگت کم کرنا تھا. لیوی کا بوجھ عام آدمی اٹھاتا ہے مگر اسے ملتا کچھ نہیں. کہا بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق فیصلہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا. آئین قیدی کو علاج کا حق دیتا ہے. حکومت اس حق سے کیسے محروم کر سکتی ہے؟ Confusion around the daily price announcement. That's not the end game. The end game is deregulating it. Prices even today are being settled on the basis of a 7-day moving average. مجھ پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں روز پیٹرول کی قیمتیں بدلتا ہوں. میں قیمتیں نہیں بدلتا، میں صرف عمل درآمد کرتا ہوں. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا پاکستان انرجی کانفرنس سے خطاب. کہا ابنا ہرمز کے بحران کی وجہ سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. آف شور ایکسپلوریشن کو فعال کیا جا رہا ہے. ان کمپنیوں کو پالیسیوں میں تسلسل فراہم کرنا ہوگا. ہمارا پلان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری کے دوران کرانے پر اتفاق. الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی تجویز مان لی. بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کرانے کی تجویز پر پلان مانگ لیا. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد آئینی تقاضا ہے. بلدیاتی حکومتوں کی مدت ختم ہونے کے 120 دن کے اندر انتخابات کرانا ذمہ داری ہے. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کارروائیاں. پنجگور کلی سوران میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، متعدد زخمی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے استعمال سے دہشت گردوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا. ہلاک دہشت گرد لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے. وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا قوم دہشت گردی کے خلاف یکجان ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. پاک فضائیہ کے عظیم سپوت پائلٹ آفیسر راشد منہاس نشان حیدر کا 55واں یوم شہادت. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہید کو خراج عقیدت. پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ